المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى وإن لكم أيها الناس في الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم والعبرة أي لآية ودلالة على حكمة خالقها وقدرته ورحمته ولطفه. اب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ لوگوں تمہارے لیے یہ جانوروں میں اونٹ ہیں، گائے ہے، بکریاں ہیں، آیت ہے، نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ پیدا کرنے والے کی حکمت اور اس کی قدرت اور اس کی رحمت اور اس کی مہربانی کے اپنے بندوں کے لیے ہر نعمت پیدا کی. نسقيكم مما في بطونه افرده ها هنا عودا على معنى النعم کہ بطون ہی ضمیر جو ہے نا مفرد ہے کہ اس کا مرجع جو ہے چونکہ نعم ہے اس لیے او الضمیر عائد علی الحیوان، یہ ضمیر حیوان کی طرف ہے. فإن الأنعام حیوانات أي نسقيكم مما في بطن هذا الحیوان کہ اس کے اندر جو ہے ہم آپ کو پلاتے ہیں. وفي الآیت الأخرى مما في بطونها، وہاں یعنی ضمیر مؤنث آیا ہے، یہاں ضمیر مذکر آیا ہے. ويجوز هذا وهذا، یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے. كما في قوله تعالى كلا إنها تذكرة، انہا ہے فمن شاء ذکرہ، یہاں ضمیر مفرد آ گیا، مذکر آ گیا. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان یعنی المال، إني مرسلة إليهم آگے بہدیة پھر جمع یرجع المرسلون. وقوله من بين فرث ودم لبنا خالصا أي يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته. اب اللہ نے ایسا دودھ کی لائن بنائی ہے جو خون سے بھی پاک ہے اور اس کے ذائقے کے اندر بھی اس کا کوئی اثر نہیں آتا. ما بین فرث ودم فی باطن الحیوان، حالانکہ حیوان کے پیٹ کے اندر گوبر بھی ہے، پیشاب بھی ہے. فیسری کل الی موطنہ اذا نضج الغذاء فی معدتہ، ہر چیز جو ہے وہ اپنی اپنی لائن پہ جا رہی ہے کہ جب غذا کھانے کے بعد اس کے معدے کے اندر آ کے مکمل ہو جاتی ہے. فیصرف منہ الدم الی العروق، پھر اس سے جو خون بنتا ہے وہ رگوں میں جاتا ہے. وہ لبن اور دودھ جو ہے وہ اس کے تھنوں میں جاتا ہے. وبول الی المثانہ، اور پیشاب جو ہے اس کے مثانے کی طرف جاتا ہے. وروث الی المخرج، اور براز جو ہے وہ نکلنے والی جگہ پہ جاتا ہے. وکل منہا لا یذوق الآخر ولا یمازجہ بعد انفصالہ عنہ، ہر ایک اپنی اپنی لائن پہ دوسرے کو متاثر نہیں کرتا ہے. لبنا خالصا سائغا للشاربین، یعنی لائق کسی کو بھی ہو پینے میں تکلیف نہیں ہوتی بلکہ راحت ہوتی ہے. ولما ذکر اللبن وانہ تعالی جعلہ شرابا للناس سائغا تلا بذکر ما یتخذ الناس من الاشرب من ثمرات النخیل والاعناب. اللہ نے جب دودھ کا ذکر فرمایا تو اب لوگ جو ہیں چونکہ وہ انگوروں سے اور کھجوروں سے بھی اس کا جوس پیتے ہیں تو اس کا بھی ذکر آ گیا. وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تعلیمہ، اور جو نبیذ بناتے ہیں اس کا ذکر بھی آ گیا. لیکن شکر یہ ہے کہ اس کی حرمت سے پہلے کی یہ آیات ہے. وَلِهَذَا امْتَنَّ بِهِ عَلَيْهِمْ وَقَالَ مِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا دَلَّ عَلَى إِبَاحَتِهِ شَرْعًا قَبْلَ تَحْرِيمِهِ. حرمت شکر سے، حرمت شراب سے پہلے یعنی اباحت تھی، صحابہ بھی استعمال کرتے تھے. وَدَلَّ عَلَى التَّسْوِيَّةِ بَيْنَ الْمُسْكِرِ الْمُتَّخَذِ مِنَ النَّخْلِ وَالْمُتَّخَذِ مِنَ الْعِنَبِ، اور اس بات پر بھی عنایت میں دلالت ہے کہ وہ مسکر چیز جو ہے چاہے انگور سے بنا ہو یا کھجور سے بنا ہو. کما ہوا مذہب مالک والشافعی وأحمد جمہور العلماء. وقضا حکم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والزردة والعسل كما جاءت السنة بتفصيل ذلك وليس هذا موضع بسط. اور اسی طرح اور بھی گندم سے بناتے ہیں، جو سے بناتے ہیں، مکئی سے بناتے ہیں، شاہ سے، یہ سب کی تفصیلیں احادیث مبارک میں موجود ہیں. لیکن شکر کی بات اس وقت ہے کہ جب تک آیت تحریم نازل نہیں ہوئی، یعنی ابھی شراب حرام نہیں ہوئی. سب سے پہلے اس بارے میں جو دعائیں کی ہیں نا وہ سیدنا عمر نے کہ اللہم بین لنا بیان شافیا، یا اللہ اس کے بارے میں کوئی واضح حکم جاری فرما.
تو سب سے پہلی آیت جو اتری نہ حرمت خمر کے لیے وہ یہ تھی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں گناہ تو ہے، ومنافع للناس، لیکن لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، فائدہ بھی ہے۔ تو کچھ لوگ تو اس سے بھی رک گئے کہ اسم کبیر دعا کیا نا کہ اس میں بڑا گناہ ہے، لیکن حضرت عمر نے پھر اللہ کے آگے دعا کی کہ اللہم بینہ لنا بیانا واضحا، یا اللہ اس سے بھی اور بڑا واضح بیان نازل فرما کہ لوگ اس میں مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو پھر یہ دوسری آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو جب نشہ ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ نشے کی حالت میں تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا پڑھا رہے ہیں۔ پھر ایک دفعہ ایک امام صاحب نشے میں تھے، پڑھا رہے تھے، جب انہوں نے 4 رکعتوں کے بجائے 5 رکعتیں پڑھا دی، پھر سلام پھر کہنے لگے اور بڑھاؤں، پتہ ہی نہیں میں نے 4 پڑھائی ہیں میں نے 5 پڑھائی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ نشے کے عالم میں تم نماز کے، تو اب کافی لوگ اس وجہ سے رک گئے کہ بھئی اگر ہم عصر سے پہلے پیئیں گے تو عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، تو لہذا کافی لوگ جو تھے، اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تدریجاً منع فرما رہے تھے تاکہ لوگ آہستہ آہستہ چھوڑنے کے عادی ہو جائیں۔ اب حضرت عمر نے پھر رو رو کے دعائیں کی کہ اللہم بینہ لنا بیانا واضحا، یا اللہ اور حکم جاری فرما۔ تو اب آخری آیت نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فی انما الخمر والمیسر، اللہ نے حکم دیا کہ جوا ہے یا اس کے بعد شراب ہے، اور اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں یہ نجس ہیں، پلید ہیں، اس سے بچ جاؤ، فانتہو، اس کو چھوڑو اور اس سے رک جاؤ۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب یہ حکم ملا، اگر گلاس ہاتھ میں تھا تو انہوں نے توڑ دیا۔ صحابہ تو تعمیل کرنا جانتے تھے نا کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو بات ختم ہو گئی۔ انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ تو صحابہ نے کہا انتہینا، پھر اب شراب مستقل حرام ہو گئی، اور حضور نے پھر وضاحت بھی فرما دی کہ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے، چاہے وہ انگور سے بنائی جائے، چاہے وہ جو سے بنائی جائے، چاہے وہ گندم سے بنائی جائے، جب اس میں نشہ آ گیا وہ حرام۔ پھر جو مسکر ہو اس کا قطرہ بھی حرام ہے اور اس کا لیٹر بھی حرام، قلیل ہو کثیر ہو سوا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سکرن ورزق الحسن سکر ما حرم من ثمرتیہما ورزق الحسن ما احل من ثمرتیہما۔ وہ فرماتے تھے کہ سکر کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، اور رزق حسن کا معنی ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے۔ وفی روایت ان سکر حرامہ، سکر جو ہے حرام ہے، ورزق الحسن حلالہ، ورزق الحسن جو ہے وہ حلال ہے، یعنی ما یبس منہما من تمر وزبیب وما عمل منہما من طلاع وهو الدبس وخل ونبیذ حلال یشرب قبل ان یشتد، کہ کھجور سے اور اس کے بعد مشمش سے، دراک سے وہ جو بانی بناتے ہیں وہ حلال ہے، نبی سرکہ بناتے ہیں وہ بھی حلال ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سخت نہ ہو جائے، اگر اس میں بھی نشہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ بھی حرام ہے۔ کھجوریں بھگو دو تو اگر کافی مدت گزر جائے اس میں بھی نشہ پیدا ہو جائے پھر پینا حرام ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ جب تک اس میں سکر نہ ہو تو وہ شربت ہے، وہ نبیذ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ناصب ذکر العقل ھا ہنا فانہ اشرف ما فی الانسان، اللہ نے فرمایا کہ جو عقل والے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ مفسر فرماتے ہیں کہ انسان میں سب سے اعلیٰ چیز تو عقل ہی ہے نا، ولہذا حرم اللہ علی ہذہ الامۃ الاشربۃ المسکرۃ، سیانت کو اسی لیے اللہ نے اس امت پہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ حرام کر دی تاکہ انسانوں کا عقل جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے باغ بنائے ہیں، کھجوریں ہیں، انگور ہیں، چشمے جاری کیے ہیں تاکہ اسے کھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا يعلمون، باغ بلند ہے اس کی ذات جس نے جوڑے پیدا کی ہر چیز سے جو زمین سے پیدا ہوتے ہیں یا تمہارے انسانوں سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ لِلنَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والمراد بالوحی ہنا، یہاں جو وحی کا لفظ ہے نا، یہ لفظ ہے مراد اس سے الہام اور ہدایت ہے، کیونکہ وحی تشریع جو ہے وہ انبیاء کے لیے ہوتا ہے. بل ارشاد للنحل، اور اللہ پاک نے ارشاد کی مکیوں کو ہدایت فرمائی، ان تتخذ الجبال بیوتا تاوی الیہا، پہاڑوں پہ جا کے تم اپنے گھر بناؤ، وہاں ٹھکانہ بناؤ، ومن الشجر، درختوں پہ بناؤ، ومما یعرشون، اور وہ جو چھپر بناتے ہیں انگوروں کی بیلیں ڈالنے کے لیے، وہاں اپنے چھتے بناؤ. ثم ہی محکمۃ فی غایۃ الاتقان فی تسدیسها والصواب لا یکون فی بیتها خلل. اور مفسر فرماتے ہیں کہ شہد کا گھر دیکھو کہ بڑا عجیب انداز میں اللہ نے اس کو سمجھایا، اسے بنایا کہ مسدس گھر ہے، اور کیسے کیسے اس نے اس کو جوڑا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی جگہ خالی نہیں اور کوئی خلل بھی نہیں. ثم ادنا تعالیٰ اذن قدریا تصغیریا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ تم، یہ حکم جو ہے اللہ کی تقدیر ہے اور تکوینی ہے، کہ ان تاکلوا من کل الثمرات، ہر پھل سے تم کھاؤ، وان تسلکوا الطرق التي جعلها اللہ تعالیٰ مذلۃ لها، اور ان راستوں سے جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے بنا دیے ہیں فضا میں. اے مسلط علیہ ارشاد من هذا الجو العظیم، اللہ نے اس کے لیے وہ راستے آسان کر دیے ہیں. والبراری الشاسیہ، اور جنگل، والاودیۃ والجبال الشاہقہ، وادیوں میں اور بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑوں میں. ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة، پھر ارشاد کی مکھی کا ہر حصہ جو ہے، ہر مکھی جو ہے وہ بالکل ٹھیک اپنے گھر پہ آتی ہے، نہیں دائیں بھٹکتی ہے نہ بائیں بھٹکتی ہے. بل إلى بيتها وما لها من فراخ واصل، وہی آتی ہے جہاں اس کے لیے اس کے بچے بھی ہیں، شہد بھی ہے. وتبني الشمع من أجنحتها وتقي الأسر من فيها، اب اس کی شمع جو موم بنتی ہے وہ اس کے پروں سے بنتی ہے، اور وہ اس کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ اس سے شہد بنتی ہے. وتبيض الفراخ من دبرها، اور اس کے بچے جو ہیں وہ پیچھے سے پیدا ہوتے ہیں. ثم تصبح إلى مرائها، پھر اس کے بعد وہ بھی اڑنے کے قابل ہوتے ہیں تو وہ بھی چرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ مبارکہ ہے. حضرت علی بہت بڑے خطیب تھے، سب سے پہلے تو دنیا میں خطیب میرے مدنی محمد مصطفیٰ ہے، اس کے بعد حضرت ابو بکر ہیں، اس کے بعد سیدنا علی ہیں، اور اس کے بعد والے دور میں جو ہے پھر حجاج بن یوسف، وہ بھی وقت کا بڑا خطیب تھا. اللہ کی شان. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات جو ہیں ان کے اندر بڑی نصائح ہیں، بڑی عبرتیں ہیں. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو مجھے حیرت ہوتی ہے انسان پہ کہ یہ کیسے فرعون بن جاتا ہے، کبھی نمرود بن جاتا ہے، کبھی درندہ بن جاتا ہے، اللہ کی مخلوق پہ رحم نہیں کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، قتل کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، زنا کرتا ہے. کیا ہو جاتا ہے اس کو؟ یہ سوچتا بھی ہے کہ اس کے لیے جو سب سے اعلیٰ غذا اللہ نے بنائی ہے وہ شہد ہے. وہ شہد کہاں سے نکلتی ہے؟ ایک مکھی سے. اور سب سے اعلیٰ کپڑا جو اس کے لیے وہ ریشم ہے. ریشم کہاں سے نکلتا ہے؟ کیڑے سے. تو انہوں نے فرمایا کہ جس بندے کا لباس بھی کیڑے سے ہو، غذا بھی کیڑے سے ہو، اور مرنے کے بعد بھی اس کو کیڑوں نے کھانا ہو، پتہ نہیں تکبر کس بات پہ کرتا ہے. اس کو کبھی غور تو کرنا چاہیے کہ میری حیثیت کیا ہے. اسی طرح ایک دوسرے خطبے میں لکھا کہ اولہ نطفۃ مذرہ، کہ پہلے جب پیدا ہوا تو ایک گندے پانی سے پیدا ہوا، اور انتہا کیا ہے؟ انتہا یہ ہے کہ 2 دن بھی رکھ دو تو بدبودار ہو جائے، اور پیٹ کے اندر بھی گندگی اٹھائے پھر رہا ہے لیکن پھر بھی اکڑتا ہے. اس لیے حضرت کے خطبات مبارک جو تھے اس میں بڑی نصائح تھی، بڑی ہدایات تھے اور بڑے عبر تھے. اب اللہ فرماتے ہیں یخرجوا من فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون.
الا تری انہم ینقلون النہر ببیوتہم من بلد الی بلد ویصعبہم، لوگ ان شاد کو لے کے پھر ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، بہو انہ حال من الطریق اے فسلکی یا مذللۃ لک، باقی اصل قول یہ ہے کہ اللہ نے اس کے جانے آنے کے راستے بنائے ہیں۔ وقال ابن ذکر القولین صحیح، انہوں نے فرمایا دونوں قول ٹھیک ہے، اللہ نے اس کے لیے بھی راستے بنائے، ہمارے لیے بھی راستے بنائے۔ وقد قال ابو یعلا الموصلی حدثنا شیبان ابن فروخ حدثنا مکین بن رزید النبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذباب 40 یوما والذباب كله في النار الا النحل، آقا انعامدار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو مکھیاں وچھیاں ہیں نا، ان کی عمر زیادہ سے زیادہ 40 سال ہوتی ہے، اس کے بعد یہ تمام مکھیاں مچھلیاں سب جہنم میں جائیں گی، مگر شاد کی مکھی جہنم میں نہیں جائے گی، اس کو اللہ جہنم سے بھی بچائیں گے۔ وقوله تبارک و تعالی یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، اب اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، ما بین ابیض و اصفر، کہیں سفید ہے، کہیں پیلی ہے، کہیں سرخ ہے، وغیر ذلک من الوان حتی اختلاف ملائیہا وماکلہ، کیونکہ اس کی غذا مختلف ہوتی ہے کہ پھلوں والی جو ہے وہ الگ ہے اور درختوں والی جو ہے وہ الگ ہے، اور عام جیسے آج کل بناتے ہیں کہ گڑ رکھ دیا اور بیچارے گڑ کھا کھا کے بنتے رہتے ہیں، یہ ایک الگ ہے، یہ تو ایک قسم کا بس نام ہے، حقیقت اس کو شہد کہنا جو ہے جائز نہیں ہے۔ شہد تو وہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے کہ وہ ہر درخت سے چوسے اور پھر کٹھا کر کے شہد بنائے، اس میں تمام ثمرات کا اثر آتا ہے اور وہ شفا بن جاتی ہے لوگوں کے لیے۔ فی شفاء للناس، اے فی الاصل شفاء للناس اے من ادواء ترد لهم، اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ قال بعض من تکلم علی الطب النبوی لو قال فیہ شفاء للناس لکان دواء لکل داء ولكن قال فیہ شفاء للناس۔ کہتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں لفظ ہے شفاء للناس، اگر اللہ فرماتے فیہ شفاء للناس پھر تو ہر بیماری کا علاج ہوتا، لیکن یہاں وہ لفظ نہیں، لفظ ہے شفاء للناس، یصرف کل احد من ادواء بارد، اس لیے ان لوگوں کو یہ زیادہ فائدہ دیتی ہے جن کو سردی کی وجہ سے بیماریاں ہوں، بلغمی مزاج ہو، بارد مزاج ہو، اس کے لیے شہد جو ہے بہت بڑی نعمت۔ فإنه حال والشيء يداوي بضده، کیونکہ یہ گرم ہے اور اس میں ٹھنڈ کا علاج جو ہے وہ شہد سے کیا جاتا ہے۔ وقال مجاہد بن جریر فی قوله فیہ شفاء للناس، یعنی القرآن، وہ کہتے ہیں قرآن شفا ہے، وهذا قول صحیح فی نفسه ولكن ليس هو الظاہر هنا من سیاق الآیہ۔ مفسر فرماتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن شفا ہے، لیکن اس جگہ تو قرآن کا ذکر ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہاں قرآن مراد دینا درست نہیں ہے۔ فإن الآیت انما ذکر فی الاصل، اس آیت میں تو شہد کا ذکر ہے، ولم یطابق مجاہد لا قولی ہاؤنا وانما الذی قالہ ذکر فی قول نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، وقولہ تعالی یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، والدلیل ان الرب شفاء للناس والاصل الحدیث الذی رواه البخاری ومسلم، وہ حدیث مبارک جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں لکھا ہے، من روایت قتادہ علی بن داؤد الناجی نبی سید الخدری رضی اللہ عنہ ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حضور کے پاس آیا، فقال ان اخی استطلق بطنہ، میرے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ چل رہا ہے، فقال اسقه اصلا، آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ، فذهب فسقاه اصلا ثم جاء فقال یا رسول اللہ اسقیته اصلا وازاد الا استطلاقا، آگے عرض کیا حضور آپ کے حکم پہ میں نے شہد پلایا لیکن وہ تو اور بڑھ گئی بیماری، قال اذهب جاؤ پھر پلاؤ، فذهب فسقاه ثم جاء فقال ما زاده الا استطلاقا، یا رسول اللہ بیماری تو اس کی اور بڑھ گئی ہے، فقال صدق اللہ وكذب بدن اخیک، اللہ کا فرمان سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ قبول نہیں کرا، اس کو پھر پلاؤ، فذهب فسقاه وسن بریا، اس نے جب پلایا تو اللہ پاک نے شفا عطا فرما دی۔ قال بعض العلماء كان هذا الرجل عنده فضلات، علماء طب کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں چونکہ فضلات تھے، جب انہیں پلایا تو وہ آہستہ آہستہ حل ہونے لگے، واثرات پھر اندفاع زاد وصالا، اس کے بعد اسحار ہوئے، فاعتقد العرب بناده ذره وهو مسرية لأخيه ثم سقاه فزداد الطائر دفع ثم سقاه فكذلك فلما اندفعت الفاصلة المضرة بالبدن، جب اس کے وہ فضلات فاسدہ جو تھے وہ نکل گئے تو اب اس کے بھائی کا پیٹ جو تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ واندفعت الاسقام والآلام برکت اشارتی علیہ من ربہ افضل الصلاۃ والسلام، اللہ اعلم۔ یاد رکھیں کہ ایک تو
اپنے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بے حد پسند تھی، اور آپ یعنی ہر موسم میں شہد کا استعمال فرماتے تھے۔ اگر سردیاں ہوتی تو گرم پانی میں ڈال کے پیتے تھے جیسے ہم چائے پیتے ہیں، اگر سردیاں ہوتی تو گرمیاں ہوتی تو شربت بنا کے پیتے تھے، لیکن سارا سال پیتے۔ تو لازمی بات ہے کہ جو چیز حضور کی اتنی محبوب ہو اس کے اندر پھر کتنی برکات، کتنے ثمرات ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے اطباء نے جیسے جالینوس ہے، بقرات ہے، زکریا رازی ہے، بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مستقل طور پہ اسی سنت پہ عمل کرے کہ سردیوں میں گرم پانی میں پیے اور گرمیوں میں شربت بنا کے پیے تو انشاءاللہ اس کو کوئی بیماری بھی قریب نہیں آئے۔ اللہ